الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فیقول المصنف رحمہ اللہ هل یشترط فی الراوی غیر العدالت والضبط کہ کیا راوی کے اندر جو راوی ہے حدیث کو روایت کرنے والے ہیں، ابھی تک ہم نے ان کے تعلق سے پڑھا کہ راویوں کے اندر جو جن چیزوں کی شرط لگائی جاتی ہے وہ دو چیزیں ہیں، ایک عدالت کہ وہ راوی کیا ہو، عادل ہو، ان یکون مسلما وعاقلا وبالغا وسالما من اسباب الفسق وخوارم المروءہ، دوسری چیز کیا ہو، ضابط کہ وہ راوی حافظ و ضابط ہو، ای اللہ یکون مغفل بل یحفظ ما سمعه ویستطیع ان یؤدی ان احتیج الیہ، کہ جو چیز وہ حفظ کر رہا ہے اس کو کیا ہو، وہ مغفل نہ ہو، جن چیزوں کو یاد کر رہا ہے وہ جن حدیثوں کو پڑھا ہے اس کو یاد کر لے، اور جب اس کی ضرورت لگے، جب اس کی ضرورت محسوس ہو تو جس طریقے سے وہ سنا ہے یاد کیا اسی طریقے سے اس کو کیا کرے، ادا کرے، اس کو دوسرے تک پہنچائے۔ تو کیا ان دو چیزوں کے علاوہ بھی راوی کے اندر کوئی اور شرطیں لگائی جاتی ہیں؟ کیا ان دو چیزوں کے علاوہ، عدالت اور ضبط کے علاوہ بھی راوی کے اندر کسی چیز کی شرط لگائی جاتی ہے؟ تو یہاں پر مصنف رحمہ اللہ بتا رہے ہیں کہ کچھ چیزیں ہیں جن پر علماء کا اختلاف ہے، علماء کے مذاہب میں بعض لوگ کہتے ہیں ہاں یہ چیزیں لگ سکتی ہیں، عدالت اور ضبط کے علاوہ بھی ان چیزوں کی شرط لگانی ضروری ہے، یا یہ شرط راوی کے اندر یہ چیزیں راوی کے اندر پائی جانی ضروری ہے۔ تو انہی چیزوں کو پڑھیں گے اور لاسٹ میں خلاصہ کریں گے کہ کیا علماء نے جو اختلافات کیے ہیں ان میں سے کیا راجح ہے، کیا حقیقت میں کوئی چیز پائی جائے، عدالت اور ضبط کے علاوہ بھی کوئی شرط کوئی چیز ضروری ہے راوی کے اندر یا نہیں۔ تو کہتے ہیں سمت امور لا ترجع الى عدالت الراوی وضبطه يمكن تقسيمها الى قسمين، الاول ما لا يشترط بالاجماع وهي حرية الراوي، فقد حكى الخطيب البغدادي اجماع الناس على قبول روایت العام۔ کہتے ہیں کہ کچھ امور ہیں جو کہ لوٹتے ہیں لا ترجع الى عدالت الراوی ولا ضبطه، نہ تو وہ تعلق رکھتے ہیں راوی کی عدالت سے اور نہ ہی اس کے ضبط سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن علماء کا اس پہ اختلاف ہے کہ کیا یہ چیزیں راوی کے اندر لگائی جانی ضروری ہے کہ نہیں۔ تو دو چیزیں ہیں، پہلی چیز جس پر اتفاق ہے کہ راوی کے اندر وہ شرط لگائی جانی ضروری نہیں ہے، یعنی کہ اس پر اتفاق ہے کہ کوئی ضروری نہیں کہ یہ شرط راوی کے اندر پائی جائے، ای ما لا یشترط بالاجماع، اے لوگوں کا اجماع ہے، لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ شرط راوی کے اندر پائی جانی ضروری نہیں ہے۔ وہ کون سی شرط ہے؟ وہ شرط ہے شرط حریت، شرط حریت، یہ کہ راوی غلام نہ ہو، راوی کیا ہے، غلام نہ ہو، بلکہ کیا ہو، آزاد آدمی ہو۔ تو کیا یہ شرط لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ شرط پائی جانی ضروری نہیں ہے، حتیٰ کہ حکى الخطیب البغدادی رحمہ اللہ ان الخطیب بغدادی رحمہ اللہ حکى الاجماع او حکى اجماع الناس على قبول روایت العبد، کہ جو بندہ غلام ہوگا، جو عبد ہوگا، اس کی روایت کو قبول کیا جائے گا، لوگوں کو اس بات پر اجماع ہے، اتفاق ہے۔ تو پہلی چیز جو راوی کے اندر پائی جانی ضروری نہیں ہے، جس پر لوگوں کا اتفاق ہے، وہ کیا ہے، حریت۔ وہ کیا ہے، حریت، یعنی راوی جو ہو وہ آزاد ہو، اس چیز کی شرط ضروری نہیں ہے کہ راوی کے اندر کیا ہو، پائی جائے۔ اس کے بعد کہتے ہیں والثانی ما لا يشترط القول الراجح عند الجمهور فمنها، تو دوسری چیز جو جمہور علماء کے نزدیک راجح قول کے مطابق راوی کے اندر پائی جانی ضروری نہیں ہے، اور کہتے ہیں بعض علماء نے ان چیزوں کو روات کے اندر شرط لگایا ہے کہ راوی کے اندر یہ چیزیں پائی جانی ضروری ہے، لیکن راجح قول کے مطابق کیا ہے، راجح قول کے مطابق علماء کا جس پر جمہور علماء ہیں وہ کیا ہے کہ یہ آنے والی چیزیں بھی راوی کے اندر پائی جانی ضروری نہیں ہے۔ اس میں سے کہتے ہیں ما یرجع الی الراوی وہی خمسۃ امور، وہ 5 چیزیں، وہ کیا ہے، 5 چیزیں ہیں۔ بعض علماء نے اس کو کہا کہ پائی جانی چاہیے، لیکن راجح قول کے مطابق
وہ 5 چیزیں بھی راوی کے اندر پائی جانی ضروری نہیں ہے۔ ان میں سے پہلی شرط کیا ہے؟ الذکوریہ۔ بعض لوگ روات کے اندر شرط لگاتے ہیں کہ راوی کیا ہو؟ مذکر ہو۔ کیا ہو؟ مذکر ہو، یعنی کوئی عورت ہے تو وہ حدیث کو روایت نہیں کر سکتی۔ کیا ہے وہ؟ اگر کوئی عورت ہوئے تو وہ حدیث کو روایت نہیں کر سکتی۔ تو ہم لوگ ان کے اس قاعدے کو جو کہ ذکوریت کی شرط لگاتے ہیں، تذکیر کی شرط لگاتے ہیں، کہاں سے نقص کریں گے؟ صحابہ کرام سے، صحابیات سے۔ اگر راوی کا اس کے بعد کیا کریں گے؟ بعض لوگ بھی اس میں سے کہیں گے کہ کچھ عورتوں کو نکال دیں گے۔ کیا کریں گے؟ کچھ عورتوں کو نکال دیں گے۔ ابھی دکھاتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں الذکوریہ و اشتراط و فی الراوی منقول عن الامام ابی حنیفہ۔ یہ کس سے منقول ہے؟ یہ ذکوریہ کا شرط کون لگاتے ہیں راوی کے اندر؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ اور کہتے ہیں کہ ولیکن استثنى من ذلك او استثنی من ذلك اخبار عائشہ و ام سلمہ، کہ اس میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی احادیث کو، ان کے اخبار کو، اور ام سلمہ کی احادیث کو ہم نکال دیں گے۔ یعنی وہ لوگ اس قاعدے کے اندر، اس شرط کے اندر، ذکوریت کے اندر داخل نہیں ہے۔ یعنی اگرچہ وہ لوگ عورتیں ہیں لیکن ان کی روایت کو قبول کریں گے، ان دو کے علاوہ کی عورتوں کی روایت کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں ذکوریت راوی کے اندر شرط ہے، راوی کا مذکر ہونا شرط ہے، راوی کا تذکیر ہونا شرط ہے۔ تو کیا جب آپ کہہ رہے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہ حضرت عائشہ کو، حضرت ام سلمہ کو چھوڑ دیں، کیا دو ہی صحابیات تھیں جو حدیثوں کو روایت کرتی تھی؟ اس کے علاوہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے علاوہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث، اس کے علاوہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث، اس کے علاوہ اور صحابہ کرام ہیں، زینب بنت جہاش ہے، حفصہ ہیں، اور اس کے علاوہ بہت ساری صحابیات ہیں جنہوں نے حدیثوں کو روایت کیا ہے۔ تو اے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، آپ ان صحابیات کے بارے میں کیا کریں گے؟ کیا ان کی حدیثوں کو چھوڑ دیں یا تو ان کی حدیثوں کو نہ لیں؟ ان کی حدیثوں کو اگر آپ کے قاعدہ مانیں گے ہم تو کیا ہوگا؟ ان کی حدیثوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ کیا ہوگا؟ ہمارے اوپر یلزم علینا ان نترک حدیث او احادیث ہؤلاء الصحابیات او ہؤلاء الصحابیات، کہ ہمارے اوپر لازم ہوگی کہ ہم ان صحابیات کی حدیثوں کو کیا کریں؟ چھوڑ دیں گے۔ اگر چھوڑ دیں گے تو دیگر دین چلی جائیں گی۔ اور ہم سے پہلے جو علماء تھے، جو محدثین تھے، جو امام تھے، جو نقاد تھے، ان لوگوں نے ایسا نہیں کیا ہے۔ تو گویا کہ امام ابو حنیفہ یہ قاعدہ کہ راوی کا مذکر ہونا ضروری ہے، دو کو استثناء کرنے کے بعد، یہ قاعدہ صحیح نہیں ہے، یہ قاعدہ صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ ان کا نظر اور دیگر جو جمہور محدثین کرام ہیں اور دیگر جو جمہور علماء ہیں ان کے نزدیک راوی کا مذکر ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد الفقہ، کہتے ہیں کہ راوی فقیہ ہو۔ کیا ہو؟ راوی جو حدیث کو روایت کر رہا ہو اس کو ان حدیثوں کی سمجھ ہو، ان کو کیا ہو؟ ان حدیثوں کی سمجھ ہو، ان حدیثوں کو وہ سمجھنے والا ہے تبھی روایت کر سکتا ہے، اس حدیثوں کے بارے میں اس کا علم ہو، اور وہ فقیہ ہو تبھی اس حدیثوں کو روایت کر سکتا ہے، ورنہ وہ راوی اس کی حدیثوں کو ہم قبول نہیں فرمائیں گے۔ بھائی کیوں نہیں قبول فرمائیں گے؟ مسند کسے کہتے ہیں؟ مسند کسے کہتے ہیں؟ علماء نے، محدثین نے مسند کی روایتوں کو قبول کیا ہے۔ مسند کہتے ہیں من یشتغل بعلم الحدیث روایتا فقط ولا عنده علم ولا فقہ لهذا الحدیث، کہ مسند اس کو کہتے ہیں جو کہ حدیثوں کو کیا کرے؟ صرف اور صرف روایت کرے۔ یتعلم الحدیث ویعلم الناس ویعلم من یأتی بعدہ ویعلم من یأخذ عنہ، کہ خود حدیثوں کسی دوسرے سے لے اور سیکھے، اس کے بعد اس کے پیچھے اس کے بعد آنے والے تلامید جو اس کو ہیں ان کو ہو بہو قرآن کو، حدیث کو رٹا دے، اس کو کیا کرے؟ حدیث کو ان کو بتلا دے۔ تو کہتے ہیں کیا ہم ان کی حدیث کو نہیں لیں گے؟ کیوں نہیں لیں گے بھائی؟ اس کا حافظہ صحیح ہے، وہ ضابط ہے، وہ عادل ہے، اور اس کے اندر کوئی خلل نہیں پائی جا رہی ہے، تو اس کی حدیثوں کو ہم ضرور لیں گے۔ اور اس قاعدے کو جو جن لوگوں نے فقہ کی راوی اس حدیث کے بارے میں اس کو پورا علم ہو، اس کے فقہ کو، اس کے فہم کو، اس کے استدلال کو، اس کے اندر جو مسائل ہیں اس کا علم ہو، تب ہم اس کی حدیثوں کو لیں گے۔ اگر ہم ایسا کرنا شروع کیے
ساری حدیثیں چلی جائیں گی کہ بہت سارے روات کیا تھے وہ صرف مسند تھے، وہ حدیثوں کو سیکھتے تھے، یاد کرتے تھے، اپنے شیوخ سے لیتے تھے اور اپنے بعد آنے والے لوگوں کو سکھلا دیتے تھے۔ اس کی ایک زندہ مثال آپ لوگوں کو سمجھاتے ہیں۔ حفاظ کرام کو دیکھتے ہیں نا، حفاظ کرام جو ہوتے ہیں بیچارے چھوٹے ہوتے ہیں، قرآن کو یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں، قرآن کیا کرتے ہیں یاد کر ڈالتے ہیں۔ تو کیا وہ حفاظ کرام جو قرآن کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، صرف یاد کر رہے ہیں، یاد کر لیے، بڑے ہو گئے، قرآن کے مفاہیم کو، اس کے مسائل کو، اس کی دیگر چیزوں کو نہیں سمجھے، اب وہ کہیں پڑھا رہے ہیں، کسی کو یاد کروا رہے ہیں قرآن، تو کیا ہم ان کی اگر کسی کو پڑھا رہے ہیں، یاد کرا رہے ہیں، تو ان کی یاد کرانے کے طریقے کو ہم نہیں لیں گے کہ وہ نہیں پڑھا سکتے ہیں، وہ دوسرے کو تعلیم نہیں دے سکتے ہیں؟ جو حفاظ کرام ہے وہ قرآن کے الفاظ کو نہیں سمجھ رہے، تو کیا وہ دوسروں کو نہیں پڑھا سکتے ہیں؟ بالکل پڑھا سکتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے مسند ہوتے تھے، ان کو حدیث کی فقہ، حدیث کی فہم نہیں ہوتی تھی، وہ حدیث کے فہم کی طرف نہیں جاتے تھے، بس کس طرف سے مشغول ہوتے تھے، بس ان کا مشغلہ ہوتا تھا، ان کا دل چاہتا تھا کہ ہم حدیثوں کو یاد کریں اور دوسروں تک پہنچائیں، اس کے فہم میں، اس کے مسائل کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے۔ تو جس طریقے سے حفاظ ہوتے ہیں، چاہے وہ ان کو اس کی حدیث قرآن کے تعلق سے ان کا علم ہو یا نہ ہو، ان کو اس قرآن کا فہم ہو یا نہ ہو، اگر کسی دوسرے کو تعلیم دے رہے ہیں تو ہم ان کی تعلیم کو لیں گے۔ اسی طریقے سے حدیث کا مسئلہ ہے، اگر کوئی مسند ہے، حدیث کو یاد کرنے والا ہے اور اس کے فہم اس کے پاس نہیں ہے اور دوسروں کو پہنچانے والا ہے، تو ہم اس کی حدیث کو لیں گے، گویا کہ یہ قاعدہ بھی خارج ہے، اس لیے قاعدہ بھی راوی کے اندر، یہ شرط راوی کے اندر نہیں لگائی جاتی ہے یا نہیں قابل قبول ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں اشتہر عن الامام ابی حنیفہ اشتراطہ لفقہ الراوی، اور یہ جو راوی کے اندر فقہ کی شرط لگائی ہے کون ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، جو اس سے پہلے راوی کے اندر ذکوریت کا شرط لگا چکے ہیں۔ کہتے ہیں کب لگائیں گے؟ اذا خالف خبرہ قیاس الاصول، کہتے ہیں جو اصول ہے، جو دین کے اندر اصول بنائے گئے ہیں، اس اصول کے جب حدیث یا خبر کے مخالف ہوگی تب ہم راوی کے اندر فہم کی شرط لگائیں گے۔ ارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کبھی بھی ہم راوی کے اندر یہ شرطیں نہیں لگائیں گے، کیونکہ اگر ہم یہ شرط لگانا شروع کر دیے تو بہت ساری حدیثیں چلی جائیں گی، اور جمہور علماء کا اس کے خلاف ہیں، اور دیگر علماء یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ذاتی رائے ہے۔ وَاشْتَرَطَهُ آخَرُونَ عِنْدَ تَفَرُّدِ الرَّاوِي بِالْحَدِيثِ، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے علاوہ جن لوگوں نے راوی کے فقہ کی شرط لگائی ہے، وہ کہتے ہیں جب راوی منفرد ہو، یعنی اس کے علاوہ کوئی اس کا اس حدیث کے اندر ساتھی نہ ہو، یعنی شیوخ سے روایت کرنے میں وہ اکیلا ہو اور اس کا کوئی ہمنوا یا اس کا ساتھی یا کوئی شریک نہ ہو اس راوی کی اس روایت کے اندر، تو کہتے ہیں اس وقت ہم راوی کے اندر معنی کا الٹ پلٹ سمجھتا تو ہے نہیں، صرف یاد کر لیا، تو کہیں الفاظ کی تقدیم متاخر کر کے معنی کو الٹ پلٹ نہ کے مطابق جو ثابت ہوگا اس کے اندر، جسے حافظ ہوتے ہیں قرآن غلطی کرتے ہیں، ان کو یاد ہے، ان کا حافظہ مضبوط ہے، وہ قرآن کو اسی طریقے سے جو مسند ہوتے تھے حدیثوں کو رٹ لیتے تھے، یاد کر لیتے تھے، پھر وہ ان کا ضابطہ مضبوط ہوتا، اس کو مراجعہ کرتے رہتے تھے، اس لیے ان سے غلطی کا امکان ہے ہی نہیں۔ وہ تو الگ مسئلہ ہے کہ ہر انسان خطا کار، اس سے غلطی کا امکان ہے، یہ صحابہ کرام کے علاوہ اللہ معصوم الخطا صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے بعد کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اتنی چھوٹی موٹی غلطیاں یا چھوٹی موٹی چیز اس سے کوئی محفوظ نہیں ہے، تو اس کا ہم درگزر کرتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَاشْتَرَطَهُ ابن حبان عند اداء الراوی من حفظه، اور امام ابو حنیفہ ابن حبان رحمہ اللہ یہ راوی کے فقہ کی شرط کہاں لگاتے ہیں کہ جب راوی اپنے یادداشت سے ادا کرے، یعنی اگر کتاب کے اندر لکھ لیا ہے، ضبط کتاب کیا ہے تب تو نہیں، لیکن اگر ضبط صدر کیا ہے اور اس کو بیان کر رہا ہے اپنے زبان سے، حفظ سے، اپنے حافظہ سے، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں نہیں، ہم یہاں پر لگائیں گے راوی کے فاہم ہونے۔ کہتے ہیں فقال الثقة الحافظ اذا حدث من حفظه وليس بفقيه لا يجوز عندي الاحتجاج بخبره، کہتے ہیں جو ثقہ ہو، جو حافظ ہو، اور وہ کیا ہے اپنے حفظ سے حدیث کو بیان کرے، اور اگر وہ فقیہ نہیں ہوگا تو کہتے ہیں لا يجوز عندي، کہ یہ میرے نزدیک جائز نہیں ہے کہ میں اس کی حدیث سے حجت پکڑوں، اس کی حدیث کو، اس کی خبر کو حجت پکڑوں۔ فإذا كان الحافظ لم يكن فقيها وحدث من حفظه فربما قلب المتن غير المعنى،
اور کہتے ہیں احتمالات ان کے کیا ہیں، کہتے ہیں کہ کبھی کبھی جب ایسا ہوگا وہ حافظ و جو ثقہ اور حافظ ہوگا، اگر وہ حدیث کے مفاہیم کو سمجھنے والا نہیں ہے، اس کے معنی کو سمجھنے والا نہیں ہے، فربما قلب المتن، تو بسا اوقات کیا ہوگا کہ وہ متن کو الٹ پلٹ دے گا، متن کے اندر تقدیم و تاخیر کر دے گا، اس کے معنی کو وغیر حدیث او غیر المعنی، اور حدیث کے معنی کو تبدیل کر دے گا، حتی یذهب الخبر عن معنی ما جاء به، تو کیا ہوگا ما جاء فیہ، تو یہاں تک کہ حدیث کے اندر مقصود ہے، حدیث کے اندر جو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہ رہے تھے، جو کہنا چاہ رہے تھے، وہ معنی کیا ہوگا، چلا جائے گا، وہ معنی محفوظ نہیں رہے گا۔ وَيُقَلِّبُ إِلَى شَيْءٍ لَيْسَ مِنْهُ، اور اس کو بدل کر کے، کہتے ہیں جب ان چیزوں کو نہیں جانے گا تو اس سے غلطی کا امکان ہے، قلب متن کا یا تغییر معنی کا امکان ہے، تو حدیث کا جو مفہوم ہے وہ مفہوم چلا جائے گا۔ وَيُقَلِّبُ إِلَى شَيْءٍ لَيْسَ مِنْهُ، یا معنی اس معنی کر دے گا جو حدیث کا مقصود نہیں ہے۔ وہ لا يعلم فلا يجوز عند الاحتجاج بخبر من هذا نعته، تو جو اس طریقے سے راوی ہے جس کی صفت ایسی ہے کہ صرف رٹنے والا ہے حدیث کو اور اس کے مفاہیم کو، اس کے معانی کو، اس کے مسائل کو سمجھنے والا نہیں ہے، تو کہتے ہیں ایسے لوگ ہمارے نزدیک حجت نہیں ہے، ہم ان کی حدیث کو حجت نہیں پکڑیں گے۔ اللہ یحدث من کتاب او یوافق الثقات فیما یرویہ من متون الاخبار، کہتے ہیں یا تو وہ ضبط کتاب کیا ہوا ہو اور وہ کتاب سے پڑھ کر کے بتا رہا ہو، تب تو قابل قبول ہے، یا کوئی ثقات دوسرے ثقات راوی ہیں اس کی موافقت کر رہے ہیں، تب تو قابل قبول ہے۔ تو امام ابو حنیفہ امام ابن حبان رحمہ اللہ کے اس قاعدے کی بھی ہم نقض کرتے بتاتے ہیں، کہتے ہیں وَكَلَامُ هَذَا مُقَيَّدٌ، وَكَلَامُ هَذَا کیا ہے، یعنی کہ کلام کیا ہے، مقید ہے، بما قالوا في شروط من يحتج به حيث قال والعلم بما يحيل من معاني ما يروي، اور انہوں نے جو دلیل پکڑی ہے یہ کیا ہے، والعلم بما يحيل من معاني ما يروي وهو ان يعلم من الفقه بمقدار ما اذا ادى خبر او رواه من حفظه او اختصره لم يحله عن معاني الذي اطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى معنى اخر وهذا موافق لما يشترط الائمه في ضبط الصدر۔ کہتے ہیں کہ وکلام هذا مقید بما، اور ان کا یہ جو کلام ہے جو امام ابن حبان رحمہ اللہ نے کہا ہے یہ مقید ہے فی شروط من یحتج به حیث قال، کہ کہا والعلم بما یحیل من معانی ما یروی، والعلم بما یحیل من معانی ما یروی، کہ اگر راوی الفاظ کو حدیث کو بدل رہا ہے تو ہم لوگوں نے کیا کہا ہے، جمہور علماء کا شرط ہے، جمہور علماء ضبط صدر کی جب تعریف کرتے ہیں کہتے ہیں والعلم بما یحیل ان روا بالمعانی، کہ اگر راوی الفاظ کی حدیث کے الفاظ کو بدل رہا ہے تو کیا ہے، وہ الفاظ لغات عربیہ کو اور تمام چیزوں کا اس کے پاس علم ہو۔ تو یہاں پر اگر وہ حافظ ضابط ہے، اگر وہ الفاظ کو نہیں بدل رہا ہے، سیم الفاظ کر رہا ہے، تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر وہ الفاظ کو بدل رہا ہے تو تم اے ابن حبان رحمہ اللہ، تم سے پہلے جمہور علماء نے اس بات کی شرط لگا چکے ہیں کہ اگر وہ الفاظ کی حدیث کے الفاظ کو بدل رہا ہے، اس کے معنی کو تغیر کر رہا ہے، الفاظ کے دوسرے الفاظ استعمال کر رہا ہے، علم بمعانی، تم سے پہلے امام حنیفہ ابن حبان رحمہ اللہ جمہور علماء نے شرط لگا چکے ہیں کہ وہ راوی ان الفاظ کے معنی کو جاننے والا ہو، اس کے پاس ان تمام چیزوں کا علم ہو۔ وَهُوَ أَن يَعْلَمَ مِنَ الْفِقْهِ بِمِقْدَارِ مَا إِذَا أَدَّى خَبَرًا أَوْ رَوَى مِنْ حِفْظِهِ، کہ کیا ہو، اس کے پاس علم ہو، جانکاری ہو فقہ اس کے بقدر جتنا وہ خبر ادا کر رہا ہے، او رواہ من حفظه او من اختصر ہو، یا وہ اپنے حفظ سے روایت کر رہا ہے، یا حدیث کو مختصر کر رہا ہے، پوری کی پوری حدیث کو ذکر نہیں کر رہا ہے، اس کے اول متن کو ذکر کر رہا ہے یا آخر متن کو ذکر کر رہا ہے، تو اتنی علم اس کے پاس ہوتی ہے یا ہوگی جس کی علماء نے شرط لگائے جمہور نے، بما یحل عن معانی الذی اطلقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ اس معانی سے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا یا حدیث کے اندر کہنے جا رہے ہیں، وہ اس معانی سے آزاد نہیں ہو رہا، یعنی اس سے الگ نہیں ہو رہا ہے، یعنی اس سے دوسری معنی کی طرف نہیں جا رہا ہے۔
وہذا موافق لما یشترطہ الائمۃ فی ثبت صدر، اور کہتے ہیں یہ اسی کے موافق ہے جو جمہور علماء نے ضبط الصدر کے اندر شرط لگائی ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا شرط کیا کہ وہ اگر ضبط صدر سے کر رہا ہے تو غلطی کا امکان ہو سکتا ہے، الفاظ بدل دے، تو ہم بھی تو وہی کہہ رہے ہیں بھائی کہ جب وہ رواج بالمعنی کر رہا ہے، جمہور علماء بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جب وہ رواج بالمعنی کر رہا ہے تو جمہور علماء کیا کر رہے ہیں، اس کے اندر شرط لگا رہے ہیں کہ وہ اس کے پاس اللغہ العربیہ کا اور حدیث کے الفاظ کی کیا ہو، علم ہو، تاکہ جو دوسرا الفاظ وہ استعمال کر رہا ہے وہ حدیث کے معنی کو چینج اور تبدیل نہ کرے۔ اس کے بعد جو تیسری شرط لگاتے ہیں راوی کے اندر، جو کہ جمہور علماء کے نزدیک مطلب نہیں ہے، الشہرۃ بسماع الحدیث، کیا ہو وہ اس کی سماع الحدیث کا ڈنکا لوگوں کے درمیان بج رہا، ہاں یہ بھی محدث تھا، ہاں وہ بھی حدیث و فلاں شیخ کے پاس دکھ رہا ہے، یا کہ اور اگر ٹھیک ہے اگر بندہ مطلب مجہول نہیں میں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ مطلب مشہور نہ ہو لوگوں کے درمیان، ایک بندہ ہے اس کے پاس حدیثیں ہیں لوگوں کے درمیان، وہ اس کی شہرت نہ ہوئی ہو، تو کیا اس کی حدیث کو ہم نہیں لیں گے؟ ایسی بات بالکل نہیں ہے، بلکہ کتنے راوی ہیں جن کو لوگ جانتے ہی نہیں تھے، ان سے 10 حدیثیں 5 حدیثیں مروی ہیں، تو کیا ان کی حدیث کو ہم لیں گے ہی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ الشہرۃ بسماع الحدیث یہ ضروری نہیں ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کون الراوی بصیرا غیر اعمی، بعض لوگوں نے شرط لگایا کہ راوی کیا ہو، اندھا نہ ہو، آنکھ والا ہو، صاحب بصیر ہو، آنکھ والا ہو اور اندھا نہ ہو۔ تو اگر ایسے ہم شرط لگانا شروع کر دیں گے تو بہت سارے صحابہ کرام میں سے بہت سارے ایسے تھے جو کہ کیا ہے، اندھے تھے، عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، اور اس کے بعد تابعین میں سے بہت سارے اندھے تھے، تو کیا ان لوگوں کی حدیث کو ہم لیں گے ہی نہیں؟ کیا جو قرآن اندھا آدمی ہوتا ہے جو قرآن کو سن سن کر یاد کر لیتا ہے، کیا ہم اس کو حافظ نہیں مانتے ہیں؟ بالکل مانتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جو قرآن کو یاد کر سکتا ہے، ایک لفظ کو اس کو یاد کر سکتا ہے، اندھا ہو سکتا ہے، تو کیا اندھا آدمی حدیث کو نہیں یاد کر سکتا ہے؟ بالکل یاد کر سکتا ہے۔ تو جن علماء نے راوی کے لیے بصیرت کی شرط لگائی ہے اس شرط کو بھی ہم خارج کرتے ہیں، اور جمہور علماء کے بصیرت کی شرط یا راوی کا بصیر ہونا ضروری نہیں ہے۔ اور اس کے بعد کون راوی او کونہ معروف النسب، یہ کہ اس کی نسب معروف ہو، اس کو لوگ جانتے ہوں، معروف النسب ہو، یعنی کوئی آدمی جو کہیں گاؤں کے اندر دیہات کے اندر رہ رہا ہو، وہ معروف النسب نہ ہو، لوگوں کے درمیان اس کا بول بالا نہ ہو، لوگ اس کو پہچانتے نہ ہو، تو کیا اس کی حدیث کو ہم نہیں لیں گے؟ نہیں، ایسی بالکل بات نہیں ہے، بلکہ ہم اس کی حدیث کو لیں گے۔ راوی کے اندر ضروری نہیں ہے کہ وہ معروف النسب ہو، ضروری نہیں ہے کہ کیا وہ معروف النسب ہو۔ اور آج کا درس بس اسی پر ہم اتفاق کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔